بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے حج کے ایام کے بارے میں، مزدلفہ کے قیام کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ 9 ذی الحجہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ہم نے مزدلفہ کے اندر پڑھی۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز خوب اندھیرے میں ادا کی جائے گی، سنتیں اندھیرے میں ادا کی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد طلوع آفتاب تک وقوف کیا جائے گا۔ یہی وقوف مزدلفہ ہے۔ ویسے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ کرنا واجب ہے، اور جب تک خوب روشنی پھیلتی ہے اس وقت تک سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کی وجہ سے وقوف کو چھوڑ دیتا ہے، وقوف مزدلفہ کو، اور مینا چلا جاتا ہے، اس پر دم لازم آتا ہے۔ لیکن اگر عذر کی وجہ سے، بیماری ہے، کمزوری ہے، کسی عذر کی وجہ سے بغیر وقوف کیے وہ مینا چلا جائے تو اس پر دم لازم نہیں آتا۔ ایسے ہی اگر عورت رش کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے اور کسی مسئلے کی وجہ سے بغیر وقوف کے وہ مینا چلی جائے تو اس پر بھی دم لازم نہیں آتا۔ اب 10 ذی الحجہ ہو چکی ہے۔ 10 ذی الحجہ کی فجر ہم نے مزدلفہ میں ادا کر کے ذکر اذکار کرتے ہوئے مینا کی طرف آنا ہے۔ مینا کے اندر آ کر 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی کرنی ہے۔ 7 کھینچ کر اس کو، جو جمرہ عقبہ کا ستون ہے، اس سے 5-6 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، اور ہر کنکر کو اٹھاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ستون کے جڑ میں پھینکنا ضروری ہے، وہاں لگانا ضروری ہے، وہاں اس کی جڑ میں پھینکنا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھینکا جائے، اور پھر قبلہ رخ ہوئے بغیر، دعا مانگے بغیر واپسی کی جائے گی۔ اور اس رمی کا مسنون وقت و طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک مسنون وقت ہے، اور زوال سے لے کر غروب تک بھی عذر کی وجہ سے کر سکتے ہیں، لیکن غروب سے لے کر صبح تک تاخیر کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام 10 ذی الحجہ کا وہ قربانی ہے۔ حج تمتع والے اور حج قران والے پر قربانی کرنا واجب ہے، حج افراد والے پر سنت ہے۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حج افراد اور حج تمتع والا جب تک قربانی نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا۔ سب سے پہلے قربانی کرے گا، اور اگر اسے پتہ ہے کہ میری قربانی دوسرے دن ہے تو دوسرے دن تک وہ قربانی کرنے کا انتظار کرے گا، پھر اس کے بعد اپنا حلق یا قصر کروائے گا۔ حلق یا قصر مینا میں کروانا سنت ہے، ورنہ حدود حرم کے اندر بھی کروا سکتا ہے، لیکن حدود حرم سے باہر اگر جائے گا تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اب یہ 10 ذی الحجہ کے اندر تینوں کام ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے رمی عقبہ کی جائے گی، جمرہ عقبہ کی جائے گی، اس کے بعد قربانی کی جائے گی، اور اس کے بعد حلق کیا جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں بلا ترتیب جب ترتیب کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آدمی احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے۔ جو پابندیاں احرام باندھنے کے بعد اس پر لازم ہوئی تھی اس سے نکل چکا، لیکن ایک پابندی ابھی بھی اس پر ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتا، بوس و کنار نہیں کر سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ طواف زیارت حج کا ایک اہم رکن ہے۔ باقی تمام ارکان میں ترتیب ہے، یعنی پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق، لیکن طواف زیارت کی ترتیب ضروری نہیں۔ اس کو ان سے پہلے درمیان میں بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حلق کے بعد کروائے، حلق کے بعد طواف زیارت کے لیے جائے۔ اور اگر اس نے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تھی تو اس
طواف زیارت کے ساتھ سعی بھی کر لے، اور اگر وہاں پر سعی کر لی تھی اب صرف طواف کر لے، سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب طواف زیارت کے بعد اب بیوی اس کے لیے حلال ہو گئی ہے، اس کے ساتھ مل سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت ان ایام میں حیض میں آ گئی ہے، مینسز آ گئے ہیں، اس عورت کے لیے طواف زیارت کے لیے جانا حرام ہے۔ وہ عورت اپنے پاکی کے ایام کا انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ طواف زیارت کے لیے جائے گی۔ اب حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذو الحجہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اندر تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا، پھر وسطیٰ، پھر عقبہ۔ جب جمرہ اولا پر رمی کرنی ہے تو رمی کرنے کے بعد ذرا پیچھے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگنی ہے۔ جمرہ وسطیٰ پر بھی رمی کرنے کے بعد خوب دعائیں کرنی ہے، جبکہ جمرہ عقبہ کے بعد دعا کیے بغیر فوراً گھر واپس لوٹ آئیں اور گھر میں آ کر اپنا وقت خوب عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اطاعت میں گزاریں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے دن کی جو رمی ہے اس کا مسنون وقت زوال سے لے کر غروب تک ہے، اور اگر عذر کے وجہ سے غروب سے لے کر رات تک کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن صبح تک کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے 11 ذو الحجہ کو رمی زوال سے پہلے کر لی ہے، کیونکہ وہ رمی کا وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمی کو دوبارہ کرے زوال کے بعد۔ جو پہلے رمی کی گئی ہے وہ شمار نہیں ہوگی۔ 12 ذو الحجہ حج کا آخری دن، اس کے اندر بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور اگر 12 ذو الحجہ کو مغرب سے پہلے، غروب سے پہلے کوئی مکہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ اگر غروب ہو گیا اور یہ ابھی مینا میں موجود تھا، اب اس کا آنا مکروہ ہے، اگر آ جائے تو دم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے اتنی تاخیر کر دی ہے کہ صبح صادق طلوع ہو چکی ہے 13 ذو الحجہ کی، تو اب اس کے لیے اس دن کی رمی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر وہ رمی ادا نہیں کرے گا تو اس پر دم آ جائے گا، اور اس کا مسنون وقت بھی زوال سے ہی شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس دن اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے بھی کرتا ہے تو رمی ادا ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ادا ہوگی۔ تو یہ الحمدللہ 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 جو حاجی حضرات گئے ہیں ان کا حج مکمل، جن کو اللہ توفیق دے آئندہ سال کے لیے۔ تو یہ حج کا ایک مختصر سا خاکہ ہم نے بیان کیا ہے، مختصر سا نقشہ بیان کیا ہے، جس کو سن کر سمجھ کر ایک حاجی کے لیے حج کے مناسک ادا کرنا بہت آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہر ایک کے لیے بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب آپ نے تمام مناسک حج ادا کر لیے، اب طواف وداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، بغیر رمل کے، بغیر سعی کے، کیونکہ آپ نے رمل اور سعی پہلے کر لی ہے۔ اب بیت اللہ کا طواف کریں اور پھر 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھیں، اور زمزم خوب پیٹ بھر کر پئیں، اپنے اوپر چھڑکیں، اپنے منہ پر ڈالیں، اور پھر ملتزم کے ساتھ خوب چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، اور پھر واپسی انتہائی التجائی نظروں کے ساتھ، شوق کے ساتھ واپسی ہو، دل میں درد اور کڑن، اور بار بار اللہ سے دعا ہو کہ یا اللہ جس گھر کی حاضری آپ نے آج نصیب فرمائی ہے، مجھے بار بار اس کی حاضری نصیب فرما، اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے واپس کرنا۔ یہ حج کے ارکان تقریباً ادا ہو چکے ہیں۔ اب یا تو مسلمان اپنے گھر واپس آتا ہے، یا پھر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت، آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتا ہے، اگر وہ حج سے پہلے وہاں نہیں گیا۔ تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیا آداب ہیں، اس کی بارے میں گفتگو ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ مع السلام۔